اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اس رکوع میں بنیادی طور پر مسلمانوں کو اقدامی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میں نے شاید پہلے کسی جگہ پر عرض کیا ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، دفاعی اور اقدامی۔ دفاعی جہاد تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر کفار حملہ کریں تو مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جہاد کی اجازت ہے، اور مسلمانوں کو سب سے پہلے جو دفاعی جہاد کی اجازت ملی ہے وہ ہجرت کے بعد سورۃ الحج میں اس کا ذکر آیا ہے۔ پہلی دفعہ دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں ابتدائی، یوں سمجھ لیں غزوہ خندق تک، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ غزوہ خندق تک چھوٹے بڑے جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ ساری کی ساری دفاعی تھی۔ مسلمانوں پر کفار حملہ آور ہوئے، اس کے جواب میں مسلمان اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے جنگ میں گئے۔ یہی صورتحال غزوہ بدر میں پیش آئی، اور یہی غزوہ احد میں، اور یہی غزوہ خندق میں۔ اس کے بعد غزوہ خندق سے لے کر غزوہ تبوک تک، 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں گے، تب تک جتنے بھی غزوات پیش آئے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، وہ ساری کی ساری جنگیں اقدامی تھیں۔ اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ کفار کی طاقت کو توڑنے کے لیے، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ فساد نہ پھیلا سکیں، فتنے کو روکنے کے لیے، کفار کی طرف سے چلنے والی سازشوں کو روکنے کے لیے، ان کی طاقت توڑنے کے لیے بھی مسلمانوں کو آگے بڑھ کر جہاد کرنا چاہیے اور کفار پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اقدامی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ خذوا حذرکم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے کفار دشمن ہیں، اور دشمن کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ظاہر یا خفیہ طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے اسلحہ ساتھ رکھنا لازم ہے، اپنا بچاؤ کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اسلامی نظام میں یاد رکھیے، اسلامی قانون میں، اسلامی نظام حکومت میں عام آدمی کے لیے اسلحہ رکھنا منع نہیں ہے، اجازت ہے۔ عام آدمی اسلامی نظام کے اندر، اسلامی نظام حکومت میں اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مال جان اور اولاد کی حفاظت کے لیے اسلحہ، اپنے بچاؤ کا سامان رکھ سکتا ہے۔ نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس آیت میں خضوع امر کا صیغہ ہے، لازم ہے، واجب ہے اپنی حفاظت کا سامان رکھنا۔ یہ جو ہمارے ہاں قانون رائج ہے تعزیرات ہند کے تحت، یہ پہلی دفعہ برطانیہ نے جب ہمارے بر صغیر پر قبضہ کیا ہے تب انہوں نے اسلحہ رکھنا ممنوع قرار دیا عوام کے لیے۔ اب وہ یہ رکھ سکتا ہے جو لائسنس جس کو حاصل ہو، تو لائسنس حاصل کرے پھر اسلحہ رکھ سکتا ہے، ورنہ عام آدمی کو بغیر رجسٹریشن کے اسلحہ رکھنے کی اجازت آج کل کے قانون میں نہیں ہے۔ تو اسلام میں، اسلامی قانون میں عام آدمی کے لیے بھی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کی کیا ہے، اجازت ہے۔ اور ساتھ ہی دوسرا حکم دیا فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ پہلا تو یہ ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے سامان رکھیں، اسلحہ ساتھ رکھیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اقدامی جہاد کے لیے علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجے جا سکتے ہیں، اور تمام مسلمان اجتماعی طور پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا رہا غزوہ خندق کے بعد، جتنے بھی غزوات یا سرایا پیش آئے ہیں، سریہ اس کو کہتے ہیں
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہیں ہوئے اور تمام صحابہ کو بھی نہیں بھیجا، چند حضرات کا ایک لشکر 200 300 400 1000 500 اتنی تعداد میں چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 27 غزوات میں شرکت کی ہے، 27 جنگوں میں شرکت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جن جنگوں کے اندر بھیجا ہے یا جو لشکر بھیجے ہیں ان کی تعداد تقریباً 60 کے قریب ہے۔ 57 بعض حضرات نے لکھی ہے اور بعض حضرات نے 60 لکھی ہے۔ تو 60 کے قریب لشکر صحابہ کرام کے جنگ کے لیے روانہ کیے، اور 27 مرتبہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کیا ہوئے ہیں؟ شریک۔ ایک بات یاد رہے کہ جہاد اسلام میں جنگ یا جنگ اور جہاد میں فرق یہ ہے کہ جنگ تو ہر اس لڑائی کو کہتی ہیں چاہے وہ دنیا کے لیے لڑی جائے یا دین کے لیے لڑی جائے، لیکن جہاد خاص اس لڑائی کو کہتی ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف دین کی سربلندی ہو، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی کیا ہو؟ سربلندی مقصود ہو، اسے جہاد کہتے ہیں، ہر لڑائی کو جہاد نہیں کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں جنگ اور جہاد کی مثال ایسے ہی ہے کہ اصل مقصد تو ہے فتنے اور فساد کو ختم کرنا، تاکہ کفار کی طرف سے فتنہ فساد باقی نہ رہے، امن رہے۔ اصل مقصد ہے امن کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کی اجازت دی گئی۔ آپ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ہاتھ یا پاؤں میں کوئی ایسا پھوڑا نکل آتا ہے، ایسا زخم لگ جاتا ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے، علاج کرنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے ڈاکٹر اسے کاٹنے کا حکم دے گا، یہی کہے گا کہ اب اگر پورے جسم کو بچانا ہے گلنے سڑنے سے تو اس پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ اب یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نے جو پاؤں یا ہاتھ کاٹا ہے یہ اس نے ظلم کیا ہے، بلکہ یہ اس بندے کے ساتھ کیا ہے؟ رحمت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے کہ اس کے باقی جسم کو بچانے کے لیے ایک عضو کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو یہاں جہاد کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو کافر ہے، جو مسلمان کا دشمن ہے، جو بد امنی چاہتا ہے، جو فتنہ اور فساد چاہتا ہے، خود بھی اسلام اور ہدایت پر نہیں آتا، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے آگے رکاوٹ بنتا ہے، اسلام قبول کرنے کے آگے رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ کسی کو ہدایت کی طرف نہ آنے دینا، تو خود بھی ہدایت پر نہیں آتا اور دوسروں کے لیے بھی کیا بنتا ہے؟ رکاوٹ بنتا ہے۔ تو ایسا کافر جو فتنہ فساد کا باعث بنے، یہ اس گندے پھوڑے کی طرح ہے کہ اگر انسانیت میں اس کو باقی رہنے دیا تو ساری انسانیت تک اس کے جراثیم پھیلیں گے، اس کا فتنہ سب تک کیا ہے؟ پھیلے گا، لوگوں کی گمراہیوں کا ذریعہ کیا ہے؟ بنتا رہے گا۔ تو اس فتنے کو کاٹ دینا ہی انسانیت پر کیا ہے؟ رحم ہے۔ تو جہاد ظلم نہیں ہے، جہاد انسانیت پر کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ اس کی مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کل 86 یا 87 جنگیں ہوئی، 60 سرایا جو لشکر صحابہ کرام کے روانہ کیے گئے، اور 27 مرتبہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، تو 86-87 کے قریب کل تعداد بنتی ہے۔ ان کل 87 یا 86 جنگوں کے اندر لوگ جو قتل ہوئے ہیں، صحابہ کرام مسلمان جو شہید ہوئے وہ، اور کفار جو وہاں قتل ہوئے ہیں وہ، سب کل ملا کر جو تعداد بنتی ہے وہ 1018 ہے۔ 86 یا 87 جنگوں کے اندر کل لوگوں نے جو جان سے ہاتھ دھویا، چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، ٹوٹل تعداد 1018 ہے، 1018 ہے۔ اور اس جدید ترقی یافتہ دنیا جو انسانیت کے حقوق کا اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں، انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، اپنے آپ کو انسانیت کا خادم کہتے ہیں، اس ترقی یافتہ دنیا نے 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں، چھوٹی بڑی باقی جنگوں کو نہیں دیکھتے۔ جنگ عظیم اول میں 64 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ کتنے؟ 64 لاکھ پہلی جنگ عظیم میں، اور دوسری جنگ عظیم میں 3 سے 6 کروڑ انسانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ 3 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ، یعنی کروڑوں کی تعداد میں انسانیت کا قتل عام ہوا، اور نتیجہ
امن حاصل نہیں ہوا، بد امنی ختم، فتنہ فساد مزید بڑھا ہے، بد امنی مزید بڑھی ہے، جنگیں مزید ہو رہی ہیں۔ اور موجودہ دور میں دیکھیں تو عراق اور افغانستان کی ایک ایک جنگ میں 20-20 لاکھ سے زائد انسانوں کا قتل عام ابھی موجودہ دور میں حال ہی میں عراق پر جو حملہ ہوا جو افغانستان پر ہوا ہے، اور یہ ابھی تک جاری ہے، ابھی یہ سلسلے کیا ہیں جاری ہیں۔ تو جہاد اسلام میں امن کا ذریعہ ہے، اور جو جنگ ہے جو دنیا کی خاطر لڑی جاتی ہے اس سے بد امنی بڑھتی ہے، اس سے فتنہ اور فساد کیا ہے بڑھتا ہے۔ اب ایک طرف 86 یا 87 جنگوں کا رزلٹ کہ صرف 1018 لوگ اس جنگ میں کام آئے، اور ادھر ترقی یافتہ دنیا کی جدید قوموں کی جو لڑائی ہے ان کی صرف 2 جنگوں میں 6 کروڑ کے قریب جو ہے وہ لوگ جان سے ہاتھ دھو گئے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام میں جنگیں لڑی گئی ہیں کم تعداد میں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جان سے گئے ہیں، لیکن امن ایسا آیا کہ قادسیہ سے لے کر مصر، شام، ان علاقوں سے دور دور سے ایک اکیلی عورت اپنے سامان کے ساتھ حج کے لیے سفر کے لیے نکلتی تو اللہ کی ذات کے علاوہ اسے کسی چیز کا راستے میں خوف نہیں ہوتا۔ یہ امن تھا۔ تو رسول اللہ کی جو جنگیں ہیں وہ امن لائی ہیں دنیا میں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کرنا بھی رحمت ہے اس انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے۔ لیکن جو جنگ دنیا کے لیے ہوتی ہے اس سے مزید امن نہیں آتا بلکہ بد امنی اور فساد پھیلتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر اقدامی جہاد کی اجازت ہے، اور اقدامی جہاد اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے تاکہ کفار کے فتنہ اور فساد کو روکا جا سکے، ان کی گمراہی کو کیا ہے روکا جا سکے، کہ وہ خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں لیکن دوسروں کے لیے گمراہی کا کیا بن جاتے ہیں ذریعہ، ہدایت پر آنے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ان 2 آیات میں جنگ اور جہاد کے موقع پر منافقین کی حالت کا ذکر ہے، اور منافقین کی حالت کے بعد پھر رکوع کے آخر تک مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ منافقین کی حالت، ان کا رویہ جہاد کے اندر ان کی 2 رخی پالیسی تھی، وہ دو رخے چلتے تھے، کیونکہ اندر سے وہ کافر تھے اور ظاہر ظہور میں اپنے آپ کو صرف اسلام کی سزاؤں سے ان سے بچایا ہوا تھا کہ کہیں ہمارے اوپر اسلام کی سزائیں نہ لاگو ہو جائیں، تو وہ اپنے آپ کو صرف دنیا میں اپنے آپ کو صرف بچانے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو ان کا طرز اور رویہ جنگ کے اندر یہ تھا کہ میدان جنگ میں جانے کے لیے فرمایا ان منکم لمن لیبطئن، تم میں سے، فرمایا تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنگ میں پیچھے پیچھے رہیں گے، جو جنگ میں جانے میں کیا کریں گے دیر، بھی آج نہیں کل چلے جائیں گے۔ لشکر آج روانہ ہوا تو کچھ کے ذہنوں میں یہ خیال آتا کہ بھی چلو آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے، ہماری سواری کیا ہے تیز ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے، پھر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آج اگر لشکر روانہ ہوا ہے تو ظاہر ہے مہینے کا سفر ہے، ہفتے کا سفر ہے، کئی دنوں کے سفر کے بعد ہی جنگ ہوتی تھی۔ یہ تو نہیں تھا کہ گاڑیوں میں ادھر بیٹھے اور وہاں پہنچ کے لڑائی شروع ہو گئی، یا جہاز میں بیٹھے اور اڑ کر وہاں لڑائی شروع ہو گئی، بمباری شروع ہو گئی۔ چلنا پڑتا تھا، پیدل چلتے تھے، سفر ہوتے تھے۔ تو فرمایا لیبطئن، ان کا کردار یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے سستی کریں گے۔ تو اکثر مفسرین نے تو یہی کہا ہے کہ یہاں اس سے مراد منافقین کی حالت ہے۔ البتہ کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو آگے قرآن پاک میں ان کا واقعہ بھی ذکر آیا ہے، مسلمانوں میں سے جو کچھ مخلص مسلمان بھی ایسے تھے جو طبعی سستی کی وجہ سے بعض اوقات کسی سے جو ہے وہ دیر ہوگی، جیسے غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابہ کرام جو مخلص مومن تھے، منافق نہیں تھے، وہ اپنی اسی سستی کی بنیاد پر شریک نہیں ہو سکے۔ ان میں کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابہ ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور اسی بنیاد پر رہ گئے تھے یہی سوچ کے کہ تبوک تو کافی لمبا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے، لہٰذا ہم آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، پھر کل چلے جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور جلدی واپس آ گئے، کیونکہ لڑائی نہیں ہوئی، پہلے ہی اہل روم
جو ہے رومیوں نے حملہ کرنا تھا، ان کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان پر رعب چھا گیا، انہیں پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو رعب کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ اتنے میں لشکر واپس آ گیا، یہ نکل رہے تھے کہ صحابہ کرام واپس آ گئے، تو ان کے بارے میں پھر وعید بھی آئی، پھر کافی دنوں کے بعد مسلمانوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو بہرحال یہ آیات بنیادی طور پر منافقین کے بارے میں، تو ان کا پہلا کردار یہ ہے کہ وہ جنگ میں جانے میں کیا کرتے ہیں؟ سستی، کیونکہ دل میں کفر ہے، اسلام کو وہ برحق مذہب سمجھتے ہی، تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ کیوں لڑیں گے؟ اس لیے وہ دیر کرتے تھے، نمازوں میں آگے آگے یا ایسے کاموں میں جہاں دکھنا ہوتا تھا وہاں آگے آگے ہوتے تھے اور لڑائی میں پیچھے پیچھے۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور ان کی دو رخی پالیسی یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کو کہیں شکست ہو جاتی، مصیبت پہنچتی کسی جنگ میں ظاہری طور پر جیسے غزوہ احد میں ہوئی تھی، تو وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے، انعم اللہ علیہ، کہتے ہیں اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے، شکر ہے ہم وہاں شریک نہیں ہوئے، اذ لم اکن معہم شہیدا، کیونکہ ہم وہاں حاضر نہیں تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر اللہ کی مہربانی سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت لے کر واپس لوٹتے ہیں، تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ ہم بھی اس جنگ میں کیا ہے؟ شریک ہوتے، ہمیں بھی مال غنیمت ملتا، ہمیں بھی یہ مال و دولت حاصل ہوتا۔ تو یہ دو رخی پالیسی تھی کہ مال کی خواہش تھی حاصل ہونے کی، لیکن گھر بیٹھ کے جہاد میں شریک ہو کر نہیں، کیونکہ وہاں مرنا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، رکوع تک، رکوع کے آخر تک، بلکہ اگلے رکوع کی شروع والی آیات میں بھی آگے مختلف انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں منافقین کا رویہ ذکر کیا ہے کہ منافقین جنگ میں پیچھے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فرمایا منافقین کو گولی مارو، رہنے دو، ان کی طرف نظر نہ کرو، لیکن جو تم میں سے مخلص ہیں، جو تم میں سے الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو آخرت کی زندگی کے طالب ہیں، انہوں نے اپنی دنیا کا سودا آخرت کے بدلے میں کر لیا ہے، انہیں اس جنگ میں کیا ہونا چاہیے؟ شریک ہونا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس وام کو بھی دور کر دیا جو منافقین کے ذہن میں تھا کہ جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے، جنگ میں جائیں گے تو، فرمایا کہ جنگ میں جانے والا ہر حال میں کامیاب ہے۔ فیقتل، فرمایا اگر وہ شہید ہو جائے، او یغلب، یا فاتح ہو کر لوٹے، فرمایا شہادت اور فتح دونوں صورتوں میں نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر سے نوازیں گے، بہت بڑا ثواب اسے کیا کریں گے؟ بھئی اگر شہید ہو گیا تو شہید کے بارے میں یہ ہے کہ خون کا قطرہ اس کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش کا حکم پہلے جاری ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر شہید نہ ہوا، فاتح ہو کر لوٹا ہے، میدان جنگ میں فتح حاصل ہوئی ہے، تو مال غنیمت یعنی دنیا بھی حاصل ہوگی اور آخرت کا ثواب بھی ملے گا، تو دگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا کہ اجر و ثواب بھی ملا، آخرت بھی ملی، اور دنیا کا مال و متاع بھی کیا ہے؟ ہاتھ آئے گا۔ اور یاد رہے مسلمان کا سب سے حلال ترین مال وہ مال غنیمت ہے۔ جہاد میں کفار سے چھینا ہوا مال غنیمت حلال ترین اموال میں شمار ہوتا ہے۔ پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ مال غنیمت حلال قرار دی امت کے لیے، بلکہ سب سے حلال ترین، بندہ مزدوری کر کے مال کماتا ہے، اپنی ریڑھی لگا کے مال کماتا ہے، تجارت کر کے مال کماتا ہے، کسی بھی اور ذریعے سے کھیتی باڑی کر کے مال کماتا ہے، فرمایا جتنے بھی مال کمانے کے ذریعے ہیں سب سے زیادہ حلال ترین مال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال غنیمت ہے۔ اصل ذریعہ مال غنیمت ہے، دوسرے نمبر پر پھر تجارت ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر قتل ہو جاتا ہے یا فتح حاصل ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اجر کا مستحق ہے، کوئی ناکامی نہیں ہے۔
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ آگے مسلمانوں کے ایک اور طریقے سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے مالکم، تمہارے لیے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ بھئی اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ دنیا کے لوگ دنیا کے لیے جنگیں کر رہے ہیں، لوگ اپنے کفر پر ڈٹنے کے لیے جنگیں کر رہے ہیں، مال و متاع کے لیے، اسباب کے لیے، زمینوں کے لیے لوگ جانیں دے دیتے ہیں، تو مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں تو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اس خالق کی راہ میں لڑنے کے لیے کیا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تمہارے پاس لڑنے کی وجہ بھی ہے، لڑنے کی غصے کی وجہ بھی ہے، انتقام کی ایک وجہ بھی تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہجرت فرض ہوئی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آنا فرض ہوا، یہ ہجرت اسلام کے لیے شرط تھی کہ مسلمان اسلام اس کا تبھی قبول ہوگا جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا، جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا۔ کچھ ایسے لوگ مستثنا تھے اس ہجرت میں، اس حکم سے مستثنا تھے، جیسے عورتیں تھیں، بچے تھے، یا ایسے بوڑھے بزرگ جو چلنے پھرنے سے کیا تھے؟ محروم تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، وہ مکہ میں رہ گئے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ مکہ میں یا دوسرے قبائل میں باہر مدینہ سے جو عورتیں، بچے یا کمزور لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اکیلے اپنی قوم سے لڑ کر وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ بھی اس حکم سے مستثنا تھے۔ اب ان کی حمایت ان مسلمانوں پر فرض تھی جنہیں جہاد کا حکم دیا جا چکا ہے، ان کی حمایت کرنا، ان کو وہاں سے چھڑا کر لانا، ان کی مدد و نصرت کرنا ان مسلمانوں کے اوپر کیا تھی؟ فرض تھی۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تم نے لڑنا ہے، اور دوسرا ساتھ میں فرمایا انتقام کا جذبہ بھی ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی وہاں پر کیا ہے؟ تکلیف میں ہیں، عورتیں، بچے، کمزور، بوڑھے، وہ کیا ہیں؟ تکلیف میں ہیں، اور کفار ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں اور یوں دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلھا، کہ اے ہمارے رب اس بستی سے ہمیں نکال دیجئے جس کے رہنے والے کیا ہیں؟ ظالم ہیں، یعنی کفار ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ فرمایا وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور وہ اللہ سے مدد کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کوئی جو ہے سازگار بھیج دے، ایسا کہ جو ہماری حفاظت کر سکے۔ تو فرمایا وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلمان بھی، اور مسلمان سارے کے سارے یہ ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی کیا ہے؟ مانند ہے۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ، کوئی گروہ کسی جگہ پر کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہے، تو اس پر جہاد فرض ہو جاتا ہے دوسروں پر کہ جائیں اور ان کو اس ظلم و ستم سے کیا ہے؟ نجات دلائیں، وہاں سے آزاد کریں، یہ دوسرے مسلمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں تم نے لڑنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مسلمانوں کی حمایت اور حفاظت میں کیا ہے؟ لڑنا ہے۔ لہذا مالکم، تمہارے نہ جانے کی کوئی وجہ تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ ترغیب کا ایک اور طریقہ اپنایا۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، خالق کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑ رہے ہیں، شیطان کی حمایت میں کیا ہے؟ لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا شیطان کے حمایتی جنگ سے باز نہیں آ رہے، شیطان کے جو حمایتی ہیں وہ جنگوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر اللہ کے حمایتیوں کو بھی جنگ سے باز نہیں آنا چاہیے، انہیں بھی جہاد میں جانا چاہیے، جنگ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ شیطان کے حمایتی کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء شیطان، ان شیطان کے حمایتیوں سے جنگ کرو۔ دیکھو امن پسند کافر سے جنگ نہیں ہے، جو صلح کر لے، معاہدہ کر لے، وہ اپنے کفر پر عمل کرتا رہے، اپنی عبادت اپنے مذہب کے مطابق کرتا رہے، اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اس سے کوئی جہاد اس کافر سے جہاد ہے جو جنگ کرتا ہے، جو لڑائی کرتا ہے، جو فتنہ فساد پھیلاتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے، شیطان کے کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے وہ لوگوں کے اندر شیطانی کام پھیلانے کے لیے جنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ فرمایا اولیاء شیطان، شیطان کے ان حمایتیوں سے تم کیا کرو؟ لڑائی کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی چالیں، شیطان کے پڑھائے ہوئے مکر کفار کے پاس اگرچہ تمہیں بظاہر قوی نظر آ رہی ہوں،
لیکن قید شیطانی کان ضعیفہ، شیطانی مکر ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں۔ تمہیں اگرچہ بظاہر دکھ رہا ہو کہ 58 ممالک کی فوج ہے، جدید اسلحہ سے لیس ہے، ان کے پاس جدید ریڈار سسٹم ہے، جاسوسی کے آلات ہیں، دنیا کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں ہیں، تمہیں اگر یہ بھی دکھ رہا ہو کہ وہ بڑی پاور والے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا بے وقوفی ہوگی، لیکن اللہ نے دکھایا ان قید الشیطان کان ضعیفہ، کہ شیطان کے مگر کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال۔ اس آیت میں اور اس سے آگے تقریباً رکوع کے آخر تک وہی جہاد کی ترغیبات چل رہی ہیں۔ درمیان میں البتہ ایک جگہ پر منافقین کے رویے کو ایک بار دوبارہ دہرایا ہے، جو دو رخی ان کی پہلے بیان ہوئی ہے، اس کو ایک اور انداز سے آگے بیان کیا گیا۔ باقی بنیادی طور پر ترغیبات ہیں جہاد سے متعلق۔ پہلی آیت کا پس منظر ذہن میں رہے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی مکہ والوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے۔ تو اس دوران میں جب مکہ والوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہمیں ان سے 2 ہاتھ کرنے کی اجازت دی جائے، مریں گے تو شہید ہو جائیں گے، ہم ان سے لڑتے ہیں، اپنا انتقام لیتے ہیں، اپنے ظلم کا کیا لیتے ہیں؟ بدلہ۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ابھی تمہاری تیاری جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، لہٰذا فی الحال جہاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ جہاد کی اجازت ہجرت کے بعد مدینہ میں ملی ہے۔ تو اس وقت جب مسلمانوں نے اجازت لی تو اس وقت قرآن میں حکم آیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم فی الحال اللہ کی عبادت میں لگے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تاکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہو جائے؟ مضبوط۔ اور آتوا الزکاۃ، صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی، مال خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں تمہاری عادت بھی کیا ہے؟ پختہ ہو جائے، کیونکہ میدان جہاد میں یہ دونوں چیزیں کام آتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہو؟ مضبوط ہو، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لوٹانے کا کیا ہو؟ جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، تو اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے جہاد کو مؤخر کر دیا گیا۔ فرمایا فی الحال عبادت میں لگے رہو۔ تو اب جب مدینہ میں پہنچ کر جہاد کا حکم آیا کہ میدان جہاد میں نکلو، تو کچھ لوگ طبعی طور پر اس کو اپنے اوپر بار محسوس کرنے لگے۔ طبیعت، انسان کی طبیعت آرام پسند ہے۔ مدینہ میں آئے تو تجارت شروع ہو گئی، ہجرت کر کے آئے تھے، مال اسباب تو مکہ میں رہ گیا تھا، اور یہاں دکانیں کھولی، بازار کھولے، تجارت شروع کر دی، اس سے آمدن شروع ہو گئی، اور جو ہے خوشحالی پیدا ہونا شروع ہو گئی، مال آنا شروع ہوا۔ تو اس دنیا کے اس چلتے کاروبار میں انسان جو ہے وہ تھوڑا سا، طبیعت انسان کی ایسی ہے کہ وہ سہولت پسند ہو جاتا ہے۔ امن بھی تھا، کفار کا ظلم و ستم سے بھی نجات مل چکی تھی، امن بھی تھا، سہولت بھی تھی، اور تجارت اور آمدن بھی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس زندگی اور سہولت والی زندگی میں عادت ہو جانے کی وجہ سے، طبیعت بن جانے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے سستی کرنے لگے، بلکہ وہ یہ سوچنے لگے، خیال کرنے لگے دل میں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ کچھ دن مزید ہمیں مہلت مل جاتی، جہاد کا حکم تھوڑا کیا ہو جاتا؟ مؤخر ہو جاتا، کیونکہ ابھی تک جہاد کا تجربہ تو نہیں تھا کہ جہاد میں کیا ہونا ہے، میدان جہاد میں کیا ہونا ہے، اس کا تجربہ تو نہیں تھا۔ لیکن کفار کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے بعد سہولت ملی تو طبیعتیں تھوڑی سہولت کی، امن کی کیا ہو گئی؟ عادی ہو گئی۔ تو اس طرح بعض لوگوں کو بھاری محسوس ہونے لگا کہ کچھ دنوں کے لیے کیا ہو جاتا؟ مؤخر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی عجیب حالت ہے، مکہ میں جب تھے انہیں کہا جاتا کہ فی الحال نماز اور زکوٰۃ پر دھیان دو، عبادات میں لگے رہو، کفوا ایدیکم، فی الحال جہاد سے اپنے ہاتھوں کو کیا کرو؟ روک کر رکھو۔ تو تب تو یہ بار بار مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے، اور اب یہ حالت ہے کہ لما کتب علیہم القتال، اب قتال فرض ہوا ہے تو اذا فریق منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، جو کفار سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں، ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے کیا ہے، یعنی انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے کہ اب یہ امن چلا جائے گا، وہاں میدان جہاد میں جا کر ہم کیا ہے؟ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔
فرمایا لما کتبت علینا القتال، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم پر ابھی قتال کیوں فرض ہوا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑے سے عرصے کے لیے ہمیں کیا مل جاتی، مہلت دی جاتی، مزید کچھ ہم امن کے ساتھ کیا ہے زندگی بسر کر لیتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشہور ہے معروف کہ امن جو ہے وہ بزدلوں کے لیے ہوتی ہے، بہادروں کے لیے امن نہیں، بہادر امن نہیں ڈھونڈتے، بہادر لوگ امن نہیں ڈھونڈتے۔ اور ساتھ ہی وہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت ان کا وہ مشہور ہے پیغام کہ دنیا کے بزدلوں کو جا کر پیغام دے دو کہ اگر موت جنگ میں ہوتی تو آج خالد بستر کے اوپر وفات نہ پاتا۔ 129 جنگوں میں شریک ہوئے، 100 غزوہ احد میں کفار کی طرف سے آئے تھے، زندگی میں ٹوٹل 129، چاہے کافر تھے یا مسلمان، 129 جنگوں میں کیا ہوئے، شریک ہوئے، لیکن موت بستر کے اوپر آئی ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے زخم تھے جسم کے اندر، کئی بار رومی کے ہاتھوں 2-3 بار گرفتار بھی ہوئے، 2 دفعہ، غالباً 2 دفعہ رومیوں کے ہاتھوں ان کے قلعے میں گرفتار بھی ہوں گے حضرت خالد بن ولید۔ اور زخم اتنے بڑے بڑے جسم پر تھے، کہتے ہیں پورا پورا ہاتھ زخم جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ گھاؤ باقی رہ جاتا ہے۔ اس وقت ٹانکے شانکے یہ سلائیاں ملائیاں تو ہوتی نہیں تھی، سرجری سادہ طریقے تھے، جیسا زخم ہے ویسے ہی بس اس کے اوپر کوئی سادہ مرہم لگا دیا، کوئی پتے جلا کر، بوٹیاں جلا کر، راکھ ان کے اوپر لگا دی، بس زخم ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ گھاؤ باقی رہتے تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے گھاؤ تھے کہ ہاتھ چلا جاتا تھا جسم کے اندر، اتنے بڑے بڑے گھاؤ تھے، لیکن شہادت نہیں ہوئی، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، موت بستر کے اوپر آئی ہے۔ تو یہی سمجھایا جا رہا ہے آگے مسلمانوں کو، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا، یہ جو تمہیں ابھی دنیا کے آسرے ہے کہ تجارت ہو رہی ہے، امن ہے، فرمایا انہیں بتا دو متاع الدنیا قلیل، کتنا عرصہ اس حال میں جی لو گے، کتنا عرصہ بھی دنیا میں، اگر تمہیں جنگ کا حکم نہ دیا جائے تو زندگی کتنی ہے، 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال گزار لو گے، اخیر مرنا ہے، دنیا نے فنا ہونا ہے۔ فرمایا متاع الدنیا قلیل، اس قلیل دنیا کی طرف نہ دیکھو، دنیا کے اس تھوڑے نفع کی طرف، ہاں والآخرۃ خیر لمن اتقی، پرہیزگاروں کے لیے تو اصل میں آخرت ہے، تو پرہیزگاروں کے لیے تو دنیا بنی نہیں ہے۔ توجہ سے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، فرمایا پرہیزگاروں کے لیے تو صرف آخرت ہے، پرہیزگاروں کے لیے تو صرف کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پرہیزگاروں کو دنیا میں چین، سکون، امن، یہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، دنیا کے نفع اور ساز و سامان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ تمہیں تو صرف کس کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ہاں اب تم جو بھی میدان جہاد میں جاؤ گے، نیکی کرو گے، تمہارے ایک ایک پائی کا حساب اللہ رب العزت چکا دیں گے، دھاگے کے برابر، باریک دھاگے کے برابر بھی تمہارے کسی عمل کا ثواب روکا نہیں جائے گا، اللہ رب العزت ثواب پورا پورا عطا کریں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگلی آیت میں وہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ لڑائی میں جائیں گے تو مر جائیں گے، یہ جو خوف سوار ہے تمہارے اوپر، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ موت پھر بھی آئے گی، میدان جنگ میں نہ جاؤ موت بستر پر بھی آ جائے گی، گاڑی پر چلتے ہوئے حادثہ پیش آ جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، نہ جائے، گھر سے باہر نہ نکلے، فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط ترین محل میں، مضبوط مشیدہ، ایسے محل کو کہتے ہیں جس کی عمارت ایسی بنائی گئی ہو کہ عمارت میں مضبوط چیزیں استعمال کی گئی ہوں، اور ایسی جو ہے عمارت ہو کہ اس کے اندر کوئی سوراخ بھی نہ ہو، کوئی ایسی چیز بھی نہ جا سکے جو بندے کو حادثاتی طور پر نقصان پہنچا سکے۔ فرمایا ایسے مضبوط ترین محل کے اندر بھی اگر تم جا کر رہو، موت تو پھر بھی آ جائے گی، موت تو پھر بھی آ جائے گی، لہٰذا میدان جنگ میں یہ سوچ کر اس ڈر سے نہ جانا کہ موت آ جائے گی، فرمایا یہ تو ایک فضول جو ہے بہانہ ہے، جو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، شیطان کے وسوسے سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، ورنہ موت جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، اور جتنی زندگی گزار کر موت آنی ہے وہ بستر پر بھی آئے گی، گھر میں آئے گی، میدان جنگ میں بھی آئے گی۔ اگر اللہ نے موت میدان جنگ میں نہیں لکھی تو ساری دنیا بھی مل کر حملے کرے تو پھر بھی میدان جنگ میں موت
نہیں آئے گی۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ۔ یہ ان منافقین کی پھر دو رخی پالیسی کو بیان کیا ہے کہ ان کا ایک رویہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی دلی منافقت اور کفر جو ان کے دلوں میں تھا اس کی بنیاد پر لڑائیوں میں فتح اور شکست، اچھائی اور برائی، وہ ساری کی ساری جو ہے ان میں جب شکست ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ کسی جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو وہ کہتے تھے حاضی من عند اللہ، حاضی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی نعوذ باللہ برکت نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو۔ لیکن ان تصیبہم سیئۃ، اگر کوئی برائی پہنچتی یعنی میدان میں کیا ہو جاتی، شکست ہو جاتی، تو وہ کہتے تھے حاضی من عندک، نعوذ باللہ یہ ان کی بے تدبیری ہے، انہیں جنگ کرنی آتی ہی نہیں ہے، انہیں جنگ کا تجربہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے میدان جنگ میں کیا اٹھانی پڑی ہے، شکست اٹھانی پڑی ہے۔ فرمایا قل کل من عند اللہ، پہلا جواب دیا اللہ نے، فرمایا سب اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی برائی شکست اور فتح کس کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کسی کی بے تدبیری کا نتیجہ نہیں ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، تعجب کا اظہار کیا، فرمایا ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آگے ضابطہ بیان کیا، فرمایا جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، تمہاری نیکیاں اعمال بھی کسی اللہ کی طرف سے اجر کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت جو ثواب دیں گے بلکہ جنت تک جو بندے کو عطا کی جائے گی، اور جنت کی نعمتیں، لوگوں کے اعمال اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، بلکہ اللہ راضی ہوگا تو اللہ کے فضل اور مہربانی سے جنت یا اس طرح کی نعمتیں ملیں گی اور ثواب ملے گا۔ یہ تو بندے کی اتنی نیکیاں ہی نہیں ہیں، اتنی نیکیاں ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، کسی بندے کو ذہن میں یہ آیا کہ خواب کا واقعہ ہے یا غالباً کس طرح، مجھے ابھی صحیح طور پر اس واقعے کی جو ہے نا وہ یاد نہیں ہے، تو بہرحال خواب دیکھ رہا ہے یا اس طرح کے میدان محشر لگا ہے، قیامت کا میدان ہے، اصل میں دن کو اس کے ذہن میں خیال پیدا آیا کہ میں تو نیک ہوں لہذا اپنے اعمال نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، تو خواب میں اسے یہ نظارہ کرایا گیا کہ میدان محشر لگا ہے، اور میدان محشر میں جب اسے لایا گیا اللہ کے سامنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے، تو جنت کا فیصلہ ہوا تو وہ کہنے لگا میں تو جنت کا مستحق تھا، مجھے پتا تھا، میرے اعمال ہی ایسے تھے، میرے اعمال ہی۔ تو اسے فرشتے جو ہے ایک طرف لے گئے کسی صحرا میں، آؤ تمہیں جنت میں لے کے چلتے ہیں، تو اس خالی صحرا میں چلاتے چلاتے اسے پیاس لگ گئی، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ پیاس لگی ہے، پانی طلب کیا، تو اسے پانی پیش کیا گیا پینے کے لیے، جب پانی لائے تو کہنے لگے کہ اس کا بدلہ معاوضہ کون دے گا، اس پانی کا معاوضہ کون دے گا؟ اس نے کہا ادھر تو میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ ہے ہی۔ اس نے کہا نیکیاں تو ہیں، نیکیاں تو، لہذا آدھی نیکیاں دے دو، گلاس مل جائے گا پانی کا۔ کہا ٹھیک ہے، آدھی نیکیاں لے لو، گلاس پانی کا دے دو، مرتا ہوں، پیاس لگی ہے، پی لیا، پھر چل پڑے، کچھ دیر چلنے کے بعد پھر پیاس، پھر پانی مانگا تو کہا کہ بقایا آدھی نیکیاں دے دو، پانی مل جائے گا۔ کہا لے لو، کیا ہے، لے لو، بقایا آدھی نیکیاں بھی دے دی، ساری نیکیاں چلی گئی، صرف 2 گلاس پانی کے، صرف۔ تب اسے سمجھ آئی تو اسے بتایا گیا کہ تیرے اعمال، تیری نیکیوں کی قیمت بس یہ 2 گلاس ہے، اور تو نے دنیا میں کتنی نعمتیں اللہ کی کھائی ہیں، ان کا معاوضہ کون دے گا، ان کا معاوضہ کون دے گا؟ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے، من عند اللہ فمن اللہ، اللہ کی مہربانی سے ہے، وہ اللہ کی مہربانی ہے، فضل ہے۔ ہاں ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، میدان جنگ میں شکست یا مصیبت تکلیف کوئی بھی تمہیں پہنچتی ہے تو فرمایا تمہاری اپنے ذاتی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، ذاتی عمل کا، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، تمہاری اپنے کرتوت اعمال ہی برے ہوتے ہیں، اعمال ہی کیا ہیں، برے ہوتے ہیں، اور برے عمل کا نتیجہ بھی پھر برا نکلتا ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، منافقین نے اعتراض کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے تدبیری ہے کہ ہمیں جنگ میں کیا ہو جاتی ہے، شکست،
فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ انہیں آپ کی رسالت پر اعتراض ہے، انہیں آپ کی، فرمایا ہم نے یقیناً آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ہم اس پر گواہ بھی ہیں، اور اللہ اس پر کیا ہے؟ گواہ بھی ہے کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ پر اعتراض ہو تو پھر گواہی کیا ہوگا؟ یعنی اللہ گواہ ہے آپ کی رسالت پر، تو ظاہر ہے آپ کی ذات پر تنقید دراصل گواہ کے اوپر کیا ہے؟ تنقید ہے۔ فیصلے کے اوپر تنقید گویا کہ گواہ کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ تنقید۔ تو آپ کو رسول بنانے کا فیصلہ تو اللہ کا ہے، لہٰذا اللہ کے فیصلے کے اوپر تنقید کرنا درست نہیں۔ آگے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ رسول کی ذمہ داری جو ان لوگوں کے ذہن میں تھی، اس ذمہ داری کے اندر جو انہیں شکوک و شبہات تھے، اس کو مزید دور کرنے کے لیے قاعدہ کلیہ بیان کیا۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی کیا کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خود سے رسول نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسالت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ منتخب۔ تو محمد کو بھی رسالت کے لیے اللہ نے منتخب کیا، لہذا محمد کی اطاعت ایسے لازم ہے جیسے اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی اللہ کی کیا ہے؟ لہذا حدیث کو چھوڑنا، حدیث کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کے حکم کا کیا کرنا ہے؟ بھئی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ آپ کے ارشادات میں، یا آپ کے اعمال میں، افعال میں، کردار میں۔ تو رسول کی اطاعت جو نہیں کرے گا، حدیث کا انکار کرے گا، در حقیقت وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم کا کیا کر رہا ہے؟ انکار۔ تو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ یہ اصول بتا دیا۔ ہاں آگے فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں چھوڑا کہ آپ زبردستی ان کو جنت میں لے کر، مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے زبردستی کیا ہے؟ منوائیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ چونکہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے، تو منافقین کی ایک اور غلط رویے کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم دیتے، مشورہ ہوتا، جہاد کا اعلان ہوتا، جی کل پرسوں جہاد کے لیے نکلنا ہے، فلاں جگہ پر لشکر جا رہا ہے، سب کو نکلنے کا حکم ہوتا، تو منافقین کو بھی، کیونکہ وہ تو مسلمان شمار ہوتے تھے، انہیں بھی ہوتا۔ تو یہ وہاں سے جب چلے جاتے تو رات کے وقت خفیہ طور پر پھر مشورے کرنے لگتے، سوچنے لگتے کہ ایسا کوئی بہانہ تلاش کرو کہ جنگ میں نہ جائیں، جنگ میں نہ جائیں۔ اللہ نے اس کا اظہار فرما دیا، فرمایا یقولون طاعت، جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں طاعت، ہم اطاعت کریں گے، ہم جہاد میں نکلیں گے، زور زور کے نعرے لگاتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی کیا ہے؟ قبول ہے۔ غلامی رسول یہی ہے طاعت۔ طاعت کا معنی کیا ہے؟ لنا طاعت، ہمارا کام آپ کی بس اطاعت ہے، آپ کی غلامی ہے۔ لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، کرتے کیا ہیں؟ جب آپ سے نکل کے جاتے ہیں تو رات کے وقت چوری چوری ان کی کچھ جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ مشورہ، خفیہ میٹنگ کرتی ہے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ نے کہا۔ آپ نے جہاد کا کہا تو یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح جہاد میں نہ جائیں، ایسی کوئی چال مل جائے، ایسا کوئی بہانہ مل جائے، ایسا کوئی عذر ہمیں مل جائے کہ کسی طرح بس جہاد میں جانے سے کیا ہے؟ جان چھوٹ جائے۔ فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، فرمایا اس وہم میں نہ رہے کہ بھی ہم نے محمد سے چھپا لیا تو اللہ سے بھی کیا ہے؟ چھپ جائے گا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لکھتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں۔ بھئی ایک بات بتائیں، اس موقع پر عقیدہ عمل سے پہلے ہے، عقیدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے یہ بات چھپاتے ہیں، رات کو جا کے کیا کرتے ہیں؟ مشورے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھی کہ وہ ایسا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ تھا کہ منافقین اس طرح جا کر مشورے کرتے ہیں چوری چوری اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے؟ اگر پہلے پتہ ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ یہ آپ سے چھپا کر بیت طائفۃ، چوری چوری مشورے کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم، بلکہ ساتھ آگے فرما دیا گیا واللہ یکتب، اللہ اس کو لکھوا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں؟
خفیہ مشورے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا تو پتہ چلا، اللہ نے بتایا تو پتہ چلا، اور بتانے کی ضرورت بھی محسوس کی کیونکہ نبی کو پہلے معلوم نہیں تھے ان کے یہ خفیہ میٹنگیں، خفیہ مشورے جو وہ غیب میں کرتے تھے، جو وہ پوشیدہ طور پر کرتے تھے، وہ نبی کو معلوم نہیں تھے۔ اگر معلوم ہوتے تو نبی کو بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اللہ رب العزت یہ آیات ہی نازل نہ فرماتے۔ نبی کو آگاہ اس لیے کیا گیا، بتایا اس لیے گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان خفیہ میٹنگوں کا حال معلوم نہیں تھا، تو نبی کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے، اور جو وحی کے واسطے سے علم آ جائے اسے غیب نہیں کہتے، اسے غیب نہیں کہتے، وہ تو ظاہر کر دیا اللہ نے، وہ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، آگے فرمایا فاعرض عنہم، ہاں البتہ یہ ہے، پہلے بھی میں نے بتایا کہ آخر میں حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ فی الحال ان سے درگزر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے ان کے نام بھی بتائے گئے تھے کہ یہ کیا ہے؟ منافق ہیں، لیکن عام لوگوں کے سامنے اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے سامنے ان کا اظہار نہیں کیا گیا۔ کہیں بھی قرآن پاک میں منافقین کے نام ذکر نہیں کیے گئے، کسی منافق کا نام لے کر اس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، مطلقاً عمومی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ فاعرض عنہم، فی الحال آپ ان سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو لوگوں کی نظر میں تو یہ بھی مسلمان ہیں، تو دشمن یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ اپنوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنوں کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں، تو دوسروں کو اعتراض کا موقع مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر چونکہ یہ مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں، تو اس طرح مسلمانوں کی جماعت میں کم از کم کثرت تو دکھتی ہے لوگوں کو، تعداد میں اضافہ تو کیا ہوا ہے، تعداد میں اضافہ تو اگرچہ کسی کام کے نہیں ہے لیکن تعداد تو بڑھائی ہوئی ہے، لہذا فی الحال یہ سوچ کر کے آپ انہیں کیا کر دیجئے؟ اعرض عنہم، ان سے اعراض کیجئے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، چونکہ انہوں نے آپ کی رسالت پر اعتراض کیا تھا منافقین نے، اور قرآن کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہی تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو دلوں میں انہوں نے چھپایا ہوا تھا، تو رسالت کے عقیدے کو بیان کیا۔ فرمایا انہیں قرآن کے اندر اگر یہ لوگ غور و فکر کریں تو انہیں قرآن کی سچائی اور صداقت معلوم ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل اس کی یہ ہے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہو، اتنی بڑی کتاب ہو جیسا کہ قرآن ہے، اس کے اندر تضادات ہوتے ہیں، اس کے اندر تضادات ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کی عبارت میں تسلسل نہیں ہوتا ہے، ایک جیسی عبارت موجود نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب لکھتا ہے تو ظاہر ہے ایک ہی وقت میں کتاب نہیں لکھ ڈالتا، بلکہ انسان مختلف اوقات میں لکھتا ہے، اور مختلف اوقات میں حالات کے بدلنے سے انسان کے مزاج پر فرق پڑتا ہے، اس کی طبیعت پر کیا پڑتا ہے؟ کبھی غم کی حالت ہے، کبھی خوشی کی حالت ہے، کبھی دکھ کی، کبھی سکھ کی گھڑی ہے، تو بندے کا مزاج بدلتا رہتا ہے، اس کا اثر اس کے الفاظ میں بھی ہوتا ہے، اس کے مضامین میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے مضامین میں تسلسل ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبیعت انسانی کا گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کیا ہے؟ بھیجا ہوا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ قرآن پاک میں غور و فکر کریں تو لوجدوا، اگر یہ غور و فکر کریں تو اچھی طرح انہیں نظر آ جائے گا کہ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے تو پھر لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ انہیں اختلاف ملتا، تضاد ملتا، جبکہ قرآن کے کسی ایک حرف میں، ایک نقطے میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ توجہ سے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پورا عرب کے مشرکین جو ہے بڑا لشکر لے کر چڑھ آئے اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہا، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ہر روز افواہیں پھیلائی جاتی تھی۔ کبھی یہ افواہ پھیل گئی جی روم والے حملہ کرنے آ رہے ہیں، کبھی ایران والے حملہ کرنے آ رہے ہیں، کبھی فلاں قبیلہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تو
منافقین تو بیچ میں تھے، تو منافقین کی تو عادت ہی یہ تھی کہ مسلمانوں کو کیا کیا جائے، کمزور، مسلمانوں کو کسی طرح سے کمزور کیا جائے، انہیں خوف میں مبتلا کیا جائے، غمگین کیا جائے، انہیں غم میں مبتلا کیا جائے، تو وہ ان خبروں کو اچھالنے کی کوشش کرتے، جھوٹی خبریں، لیکن وہ ان کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ اب منافقین کی تو نیت یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر ایسی خبریں پھیلاتے تھے۔ کچھ کچے مسلمانوں سے مراد جن میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں تھی، جن میں تدبر کی صلاحیت، اجتہاد کی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ ان خبروں کو تحقیق کیے بغیر، کیونکہ تحقیق کی تو صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ بھی آگے ان خبروں کو نقل کرتے تھے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر ان خبروں کی سچائی اور جھوٹ کو پہچانے بغیر آگے نقل کرتے، تو اس طرح یہ خبریں افواہیں بن جاتی تھی، اور مدینہ والے جو ہے پھر غم میں مبتلا ہو جاتے، تو انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا گیا، فرمایا جو مخلص مومن ہے وہ، اور جن کے اندر غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، تو وہ اپنے بڑوں کو، ایسے صحابہ کو جا کر خبر بتائیں، رسول اللہ کو جا کر بتائیں جن کے اندر غور و فکر کی، استنباط کی کیا ہے، صلاحیت ہے، جو سچے کسی خبر کی سچائی اور جھوٹ کو کیا کر سکتے ہیں، اس میں امتیاز کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں، انہیں جا کر بتائیں۔ لوگوں میں پھیلانے سے پہلے بڑوں کو بتانا چاہیے، تاکہ تحقیق کے بعد اگر خبر سچی ہو تو اس کے مطابق پھر کیا کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، اس کا پہلے ہی انتظام کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ عام مسلمان، اگرچہ یہ نزول تو اس آیت کا خاص ہے کہ اس واقعے کے متعلق یہ کیا ہوئی ہے، نازل، لیکن یہ حکم عام ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے جنگ ہو یا امن ہو، جنگ ہو یا امن ہو، مسلمان کو بلا تحقیق کے کوئی خبر نہیں پھیلانی چاہیے۔ مسلمان کو سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ پوسٹیں لگانی چاہیے، کسی کی پوسٹ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آج آپ ابھی بیٹھ کے فیس بک کے اوپر جھوٹی خبر لکھ دیں، آپ کو کچھ دنوں کے بعد وہی پوسٹ ملے گی اور خبر پکی خبر کی شکل میں منتقل ہو چکی ہوگی۔ کئی لوگ اس کو کاپی پیسٹ کریں گے، کئی شیئر کریں گے، آگے کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی وہ خبر۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر اسی سے منع کیا گیا ہے کہ بلا تحقیق کے کسی خبر کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے پاس لے جانی چاہیے یہ خبر جو تحقیق تفتیش کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت۔ اس آیت پر مفسرین نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں میں ہر بندے میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، اجتہاد کی صلاحیت، اور وہ مجتہد نہیں ہوتا ہے، مجتہد یہ دیکھ لیں بتا دیا گیا، خود صحابہ کرام کے زمانے میں ہی اس تفریق کو بتا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جن میں استنباط کی صلاحیت ہے ان کو جا کر خبر بتایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ مجتہد کی پیروی لازم ہے، وہ بھی اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ تم یہ خبریں ان لوگوں کو جا کر بتاؤ جن میں اجتہاد کی صلاحیت ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، جو خبر کی سچائی اور جھوٹ میں امتیاز کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں، ان کو جا کر یہ خبر سناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہیں پھر ان کی پیروی کرو، جو وہ کہیں پھر ان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد کی پیروی کیا ہے، لازم ہے۔ نہ تو ساری دنیا مجتہد ہو سکتی ہے، لہذا جب ساری دنیا مجتہد نہیں ہو سکتی، شریعت پر عمل تو کرنا ہے، مجتہد کی پیروی کر لیں، مجتہد کی۔ اور یہی حکم قرآن میں دوسری جگہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر اہل علم سے کیا ہے، پوچھ لیا کرو۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت تمہاری حفاظت نہ کرتا، اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی، تو تم پھر سارے شیطان کی پیروی میں چلے جاتے، الا قلیلا، تھوڑے سے باقی رہتے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت تمہیں بچانا چاہتا ہے، اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہے، اس لیے شیطان کے وار اکثر کیا جاتے ہیں، خالی۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلصین صحابہ کرام کے ساتھ جہاد میں نکلنے کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت خاص کر غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق ہے، جس کا ذکر غزوہ احد کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ جب غزوہ احد ہوا، 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے،
باقی تقریباً تمام کے تمام ایسے تھے جو تھوڑے بہت یا زیادہ زخمی ہوئے۔ تو اس کے فوراً بعد اس وقت ابو سفیان نے وہاں سے نکلتے ہوئے، ابو سفیان تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اعلان کیا تھا کہ اگلے سال پھر دیکھیں گے، اگلے سال، اور وہ بھی مقام بدر میں ہمارا تمہارا آمنا سامنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر جہاد کا حکم دے دیا وعدے کے مطابق کہ انہوں نے آنا ہے، مشرکین مکہ نے، لہذا ہم نے بھی نکلنا ہے۔ تو اس دوران میں صورتحال یہ پیش آئی کہ کچھ لوگ غزوہ احد کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی طرح نکلیں، لیکن اکثریت یہ تھی کہ صحابہ کرام کو جو ہی بتایا گیا تو وہ کھڑے ہو گئے وہ، اور دوسروں کو ترغیب دینے لگے، خود سے اپنی طرف سے ترغیب دینے لگے، دوسروں کے جو ہے جہاد میں نکلنے کی ترغیبات، واعظ و نصیحت خود سے چلانے لگے۔ تو ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ خود نکلیں، لا تکلف الا نفسک، بس آپ کو آپ کی ذات کا مکلف بنایا گیا ہے، کوئی نہیں جاتا نہ جائے میدان جہاد میں، آپ اکیلے نکلیں بدر کے لیے، اس لڑائی کے لیے آپ اکیلے نکلیں، لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں، آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ ہاں رہے باقی مسلمان، فرمایا حرض المؤمنین، مومنین کو کیا دے؟ ترغیب، مومنین کو کیا دے؟ ہاں، عسى اللہ ان یکف باس الذین، ایک وعدہ ہے کہ آپ نکلیں، چاہے آپ کو اکیلے جانا پڑے یا آپ کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی جائیں، اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ کفار کی تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اللہ بغیر جنگ کے تمہیں فتح دے دیں۔ عسى اللہ، فرمایا امید ہے، اور اللہ رب العزت کے وعدے ان الفاظ کے ساتھ بھی یقینی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ یقینی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ رب العزت کافروں کی جنگ کو کیا کر دیں گے؟ روک دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر میں گئے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور ادھر سے ابو سفیان مکہ سے نکلا، تو اس کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہونے لگے کہ بدر میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، احد میں ہمارے ساتھ بھئی احد میں تو اچانک بعد میں بازی پلٹی ہے، اول تو مسلمانوں نے ان کے پر خچے اڑا دیے تھے۔ تو یہ سوچ کر کے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اب اگر جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ سوچ رہا تھا، اسی سوچوں میں چلتے چلتے ایک جگہ پر اس نے آ کر پڑاؤ ڈالا اور آ کر اعلان کیا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں، اس لیے کہ جنگ اس وقت ہوتی ہے جب ہر طرف خوشحالی ہو، سبزہ ہو، ہریالی ہو۔ ابھی تو یہ ایسا سیزن ہے کہ نہ بارشیں ہوئی ہیں، نہ ہریالی ہے، نہ سبزہ ہے، لہٰذا ہم کبھی بھی اس جنگ میں جا کر خوشی سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتے۔ تو اس کا اعلان کرنا تھا، باقیوں کے دل کی آواز تھی، کیونکہ سارے بھگت چکے تھے بدر اور احد کے اندر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں، سارے متفق ہو گئے، اور یوں وہ واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کا رعب اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، اور مسلمان جو سفر کر کے گئے تھے، قریب قریب کے جو قبائل تھے، آبادیاں تھیں، وہاں انہوں نے تجارت، خرید و فروخت شروع کر دی، اور یوں اللہ نے انہیں منافع بھی دیا اس تجارت کے اندر، اور فتح یاب بھی ہوئے۔ اور اس کی وجہ سے پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ اب یہ ناقابل تسخیر ہو چکی، اب ان کے ساتھ پنگا لینا آسان ہے، کیونکہ تمام عرب کی قیادت تو مشرکین مکہ کر رہے تھے، وہ ڈر کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے، واپس چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا اس لڑائی کو روکا اور ایسا اس وعدے کو پورا کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایڈوانس وعدہ تھا، پہلے پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ لڑائی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ یہ صرف ان کے دلوں میں نہیں ڈالا، پورے عرب کے دل میں رعب ڈال دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کو چھیڑنا آسان ہے، کیونکہ مشرکین مکہ ناکام ہو گئے ہیں، نہیں گئے ان کے مقابلے میں، تو لہٰذا اب ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ پھر بعد میں کسی کو ایسا سوچنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ جائیں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اس آیت کا شان نزول بھی یہی واقعہ ہے کہ مسلمان جو میدان جنگ میں جانے سے کترا رہے تھے، دوسرے ان کو ترغیب دینے لگے، تو اس آیت میں اصول بیان کیا، فرمایا جو بھلائی کی ترغیب دے گا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا، وہ بھی اس کے اجر میں برابر کا کیا ہو جائے گا؟ شریک۔ بنیادی طور پر سبب تو خاص ہے کہ اس غزوے میں نکلنے کے لیے، جہاد میں نکلنے کے لیے جو کیا کرے گا؟ ترغیب دے گا، سفارش کرے گا۔ سفارش سے مراد اچھے کام کی ترغیب ہے، اچھے کام کی شفاعۃ حسنہ۔ تو فرمایا دوسری حدیث میں بھی الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کا راستہ کسی کو بتاتا ہے
تو وہ بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ کسی کو نماز کے لیے بلایا، اس نے آ کر نماز پڑھی، تو یہ اس کی نماز کے ثواب میں کیا ہو جائے گا؟ شریک۔ بلانے کا ثواب تو ملے گا ہی، اس کی نماز اور عبادت میں بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ شریک۔ تو فرمایا میدان جہاد کی جو ترغیب دے رہا ہے، سفارش کر رہا ہے اچھے کام کی، تو اسے بھی اس اچھائی کا کیا ملے گا؟ بدلہ۔ اور یہی حکم سفارش کا ہے، یہی حکم کسی کمزور کی معاونت کر دی، کسی کمزور کو اس کا حق دلا دیا اپنی سفارش کے ذریعے، تو یہ سفارش اچھی ہے اور اس کے اوپر اسے ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جس نے بری سفارش کی، اس خاص سبب کو دیکھیں تو جہاد میں نہ جانے کی ترغیب دی، جیسے منافقین کر رہے تھے، جیسے منافقین، تو فرمایا میدان جہاد سے رکنے کی ترغیب دی، نیکی سے رکنے کی ترغیب دی ہے، یا کسی کی بری سفارش کی ہے، نااہل کو کوئی عہدہ دینے کی سفارش کر دی، نالائق کو کسی امتحان میں کامیاب کرنے کی سفارش کر دی ہے، کسی ظالم کی سفارش کر دی ہے کسی عدالتی معاملے کے اندر، کسی کیس کے اندر، تو فرمایا جو بری سفارش کرے گا اسے اس کا گناہ ملے گا، اسے اس کا گناہ ملے گا، کفل منہا، وہ اس پر بوجھ ہوگا، وہ اس پر کیا ہوگا؟ وبال ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی سزا دے سکتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یہ بھی اسی خاص سبب نزول سے متعلق ہے یہ حکم بھی۔ جو مسلمان اس غزوے کے وقت کچھ طبی طور پر غزوہ احد کے حالات کی وجہ سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، باقی مخلص مسلمانوں نے سوچا کہ ان کے ساتھ کچھ بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ کیا کریں؟ منافقین تو وہ تو رہے، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو تبھی سستی کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے، ان پر بھاری ہو رہا تھا، تو بائیکاٹ کا سوچنے لگے۔ تو بائیکاٹ کرنے والوں کا بائیکاٹ کا پہلا ذریعہ یہی ہوتا تھا کہ وہ سلام کریں تو ہم جواب نہ دیں، یہی ذریعہ ہے بائیکاٹ کا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ نہیں، یہ بھی مخلص ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ مخلص ہیں، چونکہ غزوہ احد کے اندر ایک عارضی طور پر ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی بنا پر انہیں ان کے ساتھ منافقین والا برتاؤ نہ کیا جائے، کفار والا برتاؤ۔ اذا حییتم بتحیۃ، جب وہ تمہیں سلام کرے تو تم ان کے سلام کا کیا دو؟ جواب دو۔ یاد رہے حییتم، سلام کرنے والے کے سلام کو ماضی مجہول کے صیغے سے تعبیر کیا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے، مطلب یہ کہ سلام کرنا کسی کو شاعر اسلام میں سے ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب سنت ہے، لیکن اسلام کے شاعر میں سے، شاعر کہتے ہیں ایسے شریعت کے احکام جو اسلام کی علامت ہوتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو گویا کہ وہ اسلام گرانے کے مترادف ہے، اسلام کی عمارت کو گرانے کے کیا ہے؟ تو اسلام بہت بڑے، سلام کرنا مسلمان کو بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن جواب دینا فرض ہے، جواب دینا لازم ہے۔ فحیو صیغہ امر ہے، فحیو بأحسن منہا، دیکھیں کیا حکم دیا ہے، فرمایا جب تمہیں سلام کیا جائے حیو بأحسن منہا، تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، اس سے بہتر الفاظ میں۔ بے ایک آدمی نے سوال کیا السلام علیکم، جواب دینے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہ اپنی دعا میں کیا کر دے؟ اضافہ۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، یہ سلامتی کی دعا ہے، زندگی کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو جو سوال کے سلام کرنے والے نے صرف زندگی کی سلامتی کی دعا دی ہے، فرمایا حیو بأحسن منہا، تم اس پر اضافہ کر کے لوٹاؤ۔ کیسے؟ السلام علیکم کے ساتھ ساتھ تم مزید رحمت کی دعا بھی دے دو، ورحمت اللہ، اور برکت کی دعا بھی دے دو، وبرکاتہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو فرمایا جتنا اضافہ ممکن ہو مزید اس دعا میں کیا کر کے دو؟ اضافہ کر کے دو، یعنی آپ کو کسی نے دعا دی ہے تو تم بدلے میں اس کو جواب میں دعا اس سے بھی بڑھ کر دو، اس سے کچھ بڑھا کر اس کو دعا دو، یا کم از کم فرمایا کہ ردوہا، وہی تو لوٹا دو، وہی تو، لیکن لوٹانا لازم ہے۔ لوٹانا کیا ہے بھئی؟ مسلمان نے سلام کیا، مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ البتہ کافر کے سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بندہ کھانے میں مشغول ہے
کوئی آ کر سلام کرتا ہے تو کھانا کھانے کی حالت میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے بس سلام کا جواب دینا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح بندہ واش روم میں ہے، قضاء حاجت کے لیے گیا ہے، اس کو کسی نے سلام کر دیا تو اس پر بھی سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کچھ عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، ورنہ عام حالات میں، ایزی حالت میں، معمول کی حالت میں سلام کا جواب دینا مسلمان کو کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہی حکم اس آیت کے اندر دیا گیا۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ آگے اللہ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، چونکہ پیچھے احکام چلے ہیں تو احکام کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، لہذا اسی کی اطاعت فرما برداری کیا ہے؟ لازم ہے۔ تمہیں یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہارا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، پیپر والے دن تم نے قیامت والے دن کیا ہونا ہے؟ جمع ہونا ہے، رزلٹ سنایا جائے گا، اس دن حساب و کتاب کیا ہے؟ لیا جائے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت والے دن کا جو وعدہ ہے، حساب و کتاب کا جو کیا ہے؟ وعدہ ہے، شاید یہ ایسے ہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری انسانیت جمع ہو جائے؟ یہ وعدہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نے ایک بات کر دی ہے تو اللہ سے بڑی سچی ذات دنیا میں، کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا یہ وعدہ بھی کیا ہے؟ سچا ہے، اور قیامت والے دن سب کو اپنے اعمال کا کیا دینا ہے؟ جواب۔